الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين. صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله يسجد من في السماوات والأرض. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: واسجد واقترب. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله ومولانا العظيم. محبت و عقیدت نہ درود پاک پڑھیے. صلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ آپ دی بارگاہ دے اندر اج موقع دی مناسبت نال چند اشعار انہاں دی خدمت دے اندر پیش کرنے نے بخشش دا بہانہ بن جائے. کل قیامت والے دن مغفرت دا پروانہ مل جائے، کیونکہ اج دا دن بڑا اہمیت والا دن ہے. تو اس لحاظ نال چند اشعار آپ دی منقبت دے میں پیش کرن دی کوشش کراں گا. ہو سکے تے نال تسی بھی اشعار آسان نے گنگناؤ گے، انشاءاللہ سرور بھی حاصل ہوئے گا، تصور رکھو گے کہ کامیابی کامرانی نصیب ہوئے گی. یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے. الحمد کے اپنا تو امام حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو امام حسینی ہے. رونق ہے جو مسجد میں شبیر کے صدقے سے، رونق ہے جو مسجد میں شبیر کے صدقے سے. ممبر بھی حسینی ہے، آزا بھی حسینی ہے، ممبر بھی حسینی ہے، آزا بھی حسینی ہے. الحمد کے اپنا تو امام حسینی ہے. گرنے ہی نہیں دیتا
کاندھوں سے نوازے کو گرنے ہی نہیں دیتا کاندھوں سے نوازے کو کہ خوب کے نبیوں کا سلطان حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے جبریل جولا حسنین کا جلاتے ہیں جبریل جولا حسنین کا جلاتے ہیں لگتا ہے کہ آقا کا درگاہ حسینی ہے لگتا ہے کہ آقا کا درگاہ حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے حمد و ثنا تو آقائد و جہاں غم گسار زمان دستگیر جہاں قائد المرسلین محبوب کل جان کل اصل کل جہان کل شہنشاہ عرب و عجم اور مجسم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد اج دس عظیم المرتبت محفل جس کا تعلق شہزادہ گلگو کبا راکب دوش مصطفیٰ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ آپ دے نال نسبت ہے اور اس محفل کو سجانا لے آل رسول پیر طریقہ برابر شریعت کی سید زید حسین شاہ صاحب چشتی خطیب امام مسجد حاضہ اور میرے مسلک میں جید و جلیل القدر علماء کرام اور معزز و محتشم حاضرین و ناظرین اور مسجد منتظمین مبارکباد مستحق نے جنہوں نے ذکر امام علی مقام میں پروگرام کو سجا کے اپنی محبت کا اظہار فرمایا ہے ربی کائنات دی بارگاہ دے اندر دعا ہے قبلہ شاہ صاحب دے نال معاونین منتظمین اللہ سب دی حاضری قبول فرما کے اللہ تعالی جان مال دی حفاظت فرمائے رزق دے اندر برکات عطا فرمائے حضرات محترم اج دی اس موقع تے تسی مختلف مواقع تے پروگراماں دے اندر سے دعا دے واز سماعت کیتے نے اج دا موقع جڑا ہے تربیتی لحاظ نال بھی ہوے گا کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ آپ دا پیغام کی سی اور آپ دا مشن بھی سی کہ اس مشن نو لے کے آپ نے مدینہ نو چھوڑیا پھر مکہ پاک دے اندر تشریف لے کے گئے پھر مکہ پاک نو چھوڑ کے کربلا دے یہ آب و گیا میدان دے اندر اس چکل میدان دے اندر آپ نے ڈیرے لا کے الہ کلمت الحق کی سربلندی واسطے اپنا سب کچھ دے کے پیغام دیتا کہ دنیا دے اندر رہنے والے لوگوں سکون چاہیے کہ تو سکون حاصل کرو سب کچھ تو مل جائے گا لیکن ایک گل یاد رکھیا جی جب دین اسلام دیا حدود نو توڑیا جائے تو پھر سکون کی ضرورت نہیں پھر جان بھی دینے کی ضرورت پہ جائے پھر اولاد بھی دینے کی ضرورت پہ جائے اپنا گھر بھی لٹان کی لوڑ پہ جائے سب کچھ دے بھی آ جائے لیکن اسلام دے نال کار بند بھی آ جائے اسلام نال اپنا ناتا توڑیا نہیں بلکہ ناتا چھوڑیا ہے تو اس لحاظ نال امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بارگاہ کے اندر خراج عقیدت پیش کرنا ہے اللہ محترم قرآن مجید برہان رشید دی آیات مبارکہ دے اندر پہلی آیت دے اندر رب نے فرمایا للہ یسجد من فی السماوات والارض رب کائنات نے فرمایا زمین و آسمان دے درمیان جو بھی مخلوق ہے
جو بھی ہے ذوی العقول نے، غیر ذوی العقول نے، جاندار نے، غیر جاندار نے، انسان نے، حیوان نے، جو بھی ہے رب نے فرمایا میری بارگاہ کے اندر سجدہ کرتے رہے۔ انہاں دا سجدہ کرنے دا انداز وکھرا ہے، جانوروں دا انداز وکھرا ہے، انسانوں دا انداز وکھرا ہے، لیکن جتنے بھی ہیں رب نے فرمایا میری بارگاہ کے اندر جھکنے دے۔ اللہ کے محترم اس قاعدے کو سامنے رکھی ہے کہ کوئی مخلوق ایسی نہیں جی رب نو سجدہ نہیں کر رہی۔ انسان دے مزاج دے اندر تبدیلی آ گئی، اس کے اندر تفارق جو ہے تفرق آ گیا، وہ دی وجہ تو کوئی درخت کے جھک رہا ہے، کوئی پتھر کے جھک رہا ہے، کوئی کسی کے جھک رہا ہے، کوئی کسی کے جھک رہا ہے۔ میرے خالق نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے رب نے فرمایا لوگو میں تہاڈا رب ہاں، میری عبادت کرو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، میں تہاڈا رب ہاں، میری عبادت کرو۔ تہاڈی تخلیق کی ہے، تہاڈے تو پہلے بھی لوگاں دی تخلیق کی ہے، لعلکم تتقون، اس امید تے تسی تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو، تہاڈے اندر خوف آ جائے۔ حضرت محترم اس آیت کریمہ دے اندر پتہ چلیا کہ رب دی بارگاہ دے اندر کامیابی ہے تے او دی بارگاہ دے اندر جھکن دے نال ہے۔ دوسری آیت دے اندر میرے رب نے فرمایا واسجد وقترب، خالق نے فرمایا میرے قریب ہونا چاہنا ہے، تے مال دی وجہ تو قریب نہیں ہو سکے گا، دنیا دے چاہو جلال دی وجہ تو نہیں قریب ہو سکے گا، دنیا دے اساسے تیرے کول موجود نہیں میرے قریب ہو سکے گا، دنیا دے دوست احباب تیرے کول بیٹھے نہ رہے، ساری رات تیرے نال گپا مارن والے، ساری رات تیرے نال گلاں کرن والے نے، قاعدہ اے وے کہ تو میرے قریب نہیں ہو سکے گا۔ یا اللہ میرے قریب کون ہوے گا؟ رب نے فرمایا میرے قریب ہونا ہے، واسجد وقترب، میری بارگاہ دے اندر سجدہ کر، میری بارگاہ دے اندر جھک، میری بارگاہ دے اندر آ، میرے قریب ہوے گا۔ تو پتہ چلیا رب دی بارگاہ دے اندر قریب ہونے دا سبب ہے دی بارگاہ دے اندر جھکنا، دی بارگاہ دے اندر سجدہ کرنا۔ حضرات محترم تے پھر سجدہ کرنا تیرے اور میرے سجدے دے فرق اور تفاوت ہے تے جنہاں دی طہارت رب نے بیان کی ہے۔ رب نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب نے فرمایا محبوب اسی ارادہ فرما لیا تہاڈی اہل بیت تو ہر قسم دے رجس کو پاک فرما دیتا ہے۔ اور پڑھے لکھے لوگ بیٹھے نے، علماء بھی بیٹھے ہیں، سنجیدہ لوگ بیٹھے نے۔ لفظ اہل اور آل کہتے ہیں آل مکہ، آل چک مساوا یعنی چک مساوا دے اندر رہن والے، آل مکہ مکہ دے اندر رہن والے، آل مدینہ مدینہ دے اندر رہن والے، آل کوفہ کوفہ دے اندر رہن والے، آل بصرہ بصرہ دے اندر رہن والے۔ پتہ چلیا بصرہ دے اندر رہن والے نو آل بصرہ کیا جاندا ہے، کوفہ دے اندر رہن والے نو آل کوفہ کیا جاندا ہے، مدینہ پاک دے اندر رہن والے نو آل مدینہ کیا جاندا ہے، مکہ دے اندر رہن والے نو آل مدینہ مکہ کیا جاندا ہے۔ تے جڑے گھر دے اندر رہن والے نے، جڑے گھر دے اندر رہن والے نے، رب نے فرمایا اہل البیت، اہل البیت تے اہل کہندے نے گھر دے، بیت کہندے نے گھر، اہل کہندے نے رہن والا، اہل کہندے نے رہن والا۔ تو پتہ چلے اہل بیت رب نے فرمایا محبوبہ اسی تیری نسبت نہ تیری وجہ تو تہاڈے اہل بیت تو ہر قسم دے رجس نو دور فرما دیتا ہے۔ دیکھنا ہے وے اہل ہیڈ کیڑے اہل دے اندر اگر 22ویں پارے دے اندر غور کیتا جائے ازواج مطہرات بھی شامل نے، لغوی لحاظ نال دیکھا جائے تے کہندے ہیں گھر والی ہے، کہندے نے گھر والی ہے۔ تے تھوڑا جہا اور اچا بول لین پڑھے لکھے آندے نا اہلیہ، کی کہندے نے اہلیہ، کن کہندے نے، کن کہندے نے بیوی نے، کن کہندے نے بیوی۔ تو پتہ چلیا گھر دے اندر رہن والی بیوی بھی ہے تے بچے بھی نے، کی نے بچے بھی نے۔ تو رب نے فرمایا محبوبہ جنہاں دی نسبت تیرے نال ہوندی گئی، عورتاں وچوں تیرے نکاح دے اندر ہوندی گئیاں، اولاد ہوندی گئی، رب نے فرمایا اسی ہر قسم دے رجس نوں انہاں تو دور فرما چھڈیا۔ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اسی انج پاک کیتا ہے جویں پاک کرنے دا حق ہے۔ قدرت محترم ایدی سادہ جی مثال دے کے میں آگے چلنا، چونکہ موٹر چل رہی ہے، موٹر دا پانی کدے جا رہا ہے، ٹینکی دے اندر جا رہا ہے، کدے جا رہا ہے بھائی، ٹینکی دے اندر جا رہا ہے، ٹینکی تو پانی ٹوٹیا دے اندر آ رہا ہے، وہ پانی کی ہے طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، پاک بھی ہے، کہ اگو پاک پنجابی چاکیے پاک بھی ہے تے اگو پاک ہے۔ اور بندہ جے پلیت ہوئے ناندا اس پانی نال پاک ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ کپڑے پلیت ہوئے نے تے کپڑے پاک کرے گا، پاک ہون گے کہ نہیں ہون گے؟ پتہ چلیا
طاہر مطہر ایک ہوندا پانی ٹینکی والا پانی آ رہا طاہر بھی ہے تے مطہر بھی ہے پاک بھی ہے تے اگوں پاک کردا بھی ہے ایک پانی ہوئے طاہر تے ہے غیر مطہر اگوں پاک نہیں کردا وہ پانی کیڑا ہے اٹھ گیا تے وضو کری دا ہے حوضی دے اندر پانی جاندا ہے بے شک وہ پاک ہوندا ہے لیکن اگو پاک ہے نہیں کردا تے رب نے فرمایا محبوبہ اسی تواڈے اہل بیت نو اے جے پاک کیتا ہے جڑا نال ملدا جائے گا وہ بھی پاک ہوندا جائے گا وہ بھی پاک ہوندا جائے گا تے جڑا نال مل گیا ہے محبت دا اظہار کیتا ہے تے سبب کی بنیا ہے مصطفی کریم دی بارگاہ دے اندر اس چیز نو میں اگے لے کے چلاں گا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ انج کیتا کر ایک دن چھوڑ کے ملاقات کیتا کر فکر تک بیٹھے شمع تک بیٹھے جان لگے رو لگ پے ایک سکون نہ لگے فرمایا ابو ہریرہ کیوں روندا پیا عرض کیتی سونیا روندا دیندا پیا اج دا دن بڑا سکون نال گزریا ہے نالے تواڈے چہرے دی زیارت کردا رہیا وا نالے درود پڑھدا رہیا تواڈے پیچھے نمازاں پڑھدا رہیا آقا سوچدا کل کے بنسی فرمایا جی انج گل ہی ہر روز مل لیا کر جی امام علی مقام دے خادم نوکر دور ہوے تے آ فرمان اج 10 محرم دا تجارت ہے لو دس دیے فرمایا جون چلا جا جون چلا جا رک اٹھے ایک قدم چایا رک گئے فرمایا جون کیوں رک گیا چلا جا جان لگا پھر رک گیا فرمایا وجہ کی ہے عرض کی یا رب سبب ہے میں رنگ دا بھی کالا میرا وجہ کتا بھی کوئی نہیں تے تساں نظر کرم کیتی ہے مہربانی کیتی ہے اپنے کول بٹھایا جے محبت دا اظہار فرمایا اور جانا نہیں چاہتا اپنا سر تہاڈی خدمت دے اندر کٹانا چاہنا وا تو پتہ چلیا یہ ایسے لوگ نے جڑا انہاں دے نال مل جائے گا کامیاب و کامران ہوتا جائے گا تو حضرت محترم اس چیز کو سامنے رکھ دیا دو چیزاں سامنے آ گئیاں ایک آ گیا رب دے قرب حاصل ہونا ہوتا ہے کہ کس وجہ سے ہونا ہوتا ہے رب نے فرمایا میرے قریب ہونی کہ میری بارگاہ دے اندر جھک علماء صوفیاء کتنے بھی ہیں اس جڑے سٹیج تے پہنچے یہ گل اصل وچ ہے قیام دے اندر بندہ کھڑا ہوتا ہے اے دے ترے درجے نے قیام دے اندر کھڑا ہوتا ہے اے کہندا یا اللہ اکبر قیام دے اندر کھڑا ہونا بہت زیادہ ثواب ہے بہت زیادہ ثواب ہے اگر اس ثواب نو دیکھا جائے حضور معراج والی راتی جب معراج تے گئے فرشتیاں نو قیام دے اندر دیکھیا کہ اپنی امت یاد آ گئی تے عرض کیتی بارے الہ میرا دل اے کردا ہے نا فرشتیاں دا ثواب 1 لاکھ فرشتہ جڑا قیام وچ دا ثواب میری امت نو عطا فرما دے رب نے فرمایا محبوبہ منگدیا تسا جانے عطا اسا کردیا جانے تہاڈا امتی جدوں نماز وچ قیام وچ ہوے گا 1 لاکھ فرشتے دا ثواب قیام دا ثواب دے نام اعمال وچ لکھیا جائے تو حضرات محترم پتہ چلیا قیام جڑا ہے اس دی بڑی فضیلت ہے دا بڑا مقام ہے قیام دے اندر جدوں کھڑا ہو کے کہتا ہے اللہ اکبر اے دا معنی کہ نماز دے اندر داخل ہوندا پیا اور دوسری چیز تکبیر اولا بھی پڑھ دی ہے تیسرا مرحلہ ہے ادا صوفیاء نے ذکر کیتا بندہ جدوں کرنا ہو ہاتھ لا دے کہندا یا اللہ میں گناہ تو پے ہوندا پیا میرے جرم اتنے نے میرے گناہ اتنے نے میرے بھائی اج ایک جرم اپنا والد یا قریبی دیکھ لوے جرم جڑا ہے او تے کول جڑا نہیں جاندا بار بار دے سامنے لگا جھکا دیندا ہے کہندا ہے میرے عیب دا پتہ لگ گیا ہے تے میرا مالک ہوئے جڑے سارے دے پردے کجن نال آئے رومی کشمیر فرمان ہے ایک گناہ میرا مالک دیکھے تیرے پیس نکالا سوچنا میرا اللہ دیکھے پردے پاور مالا بندہ قیام دے اندر کھڑا ہونا پہلا درجہ قیام دے اندر کھڑا ہونے کے بعد کہنا یا اللہ میں ہاتھ تیری بارگاہ دے اندر کھڑا ہوں تیری بارگاہ دے اندر کھڑا ہو کے قیام دے اندر کھڑا ہوں پتہ چلیا کہ اجے جڑائے بندے نو معرفت نصیب نہیں ہوندی پئی بندے نو مقام و مرتبہ نصیب نہیں ہوندا یہ بارے دے اندر تیرے تے میرے محبوب نے فرمایا صلاۃ مراج المؤمنین سرکار نے فرمایا نماز مومن دی معراج قیام دے اندر کھڑا ہوندا ہے تے پھر کی کہندا یا اللہ میں ہاتھ تیری بارگاہ دے اندر کھڑا ہوں پھر کی دے اندر اپنی نفی کوئی نہیں ہوئی جب نفی ہوے گی وہ کامیابی صوفیاء کر سچائی سلطان والی پیر فرماندے نے یہ نفی اس بات کا پتہ لگ گیا او بندہ کامیاب ہو جائے گا فرمانے الف لا جمیل
بوٹی مرشد من اتنا نفیس یاد نہ پانی ملا حلوے گھر جائی او اندر پوٹی موشک نچایا جد پھلاتے آئی او دربانے جے بوٹی نائی حضرات محترم پتہ چلیا کہ قیام دے اندر جدو بندہ کھڑا ہوندا ہے اپنی نفی نہیں ہوندی جدو نفی نہیں ہوے گی کامیابی نہیں ملے گی رکوع دے اندر جاندا ہے رب فرماندا ہے فرکعوا مع الراکعین میرے خالق نے فرمایا کہ رکوع کرنا ہے جڑے نال رکوع کرو پتہ چلیا کہ رکوع دی بہت زیادہ فضیلت ہے جدو رکوع دے اندر بھی جاندا ہے کہندا یا اللہ میں ہاتھ کیا من رکوع آیا وا رکوع آندا ہے اس کے بعد رکوع کے بعد سجدے کے اندر جانا ہے رب نے فرمایا واسجد وقترب جب میری بارگاہ کے اندر جھکے گا میری بارگاہ کے اندر سجدہ کرے گا میرا قرب نصیب ہوے گا سفیان فرماتے ہیں جب بندہ سجدے کے اندر جانا ہے اپنی پیشانی نو جو سنبھال کے رکھتا ہے شیشے کے کھڑو کے اس میں مختلف کیمیکل لا کے انہوں صاف کرتا ہے اس پیشانی نو زمین تے رکھ کے وجہل جبہاتی علی الارض اپنی پیشانی نو زمین تے رکھ کے کہنا سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی یا اللہ تیری ذات بلند و بالا ہے تیری ذات سب تو اعلی ہے علماء کے صوفیاء فرمانے ہیں بندے نو معراج نماز دے اندر سجدے دے اندر حاصل ہوندی ہے حضرات محترم اس چیز کو سامنے رکھیا جائے امام علی مقام مدینہ پاک کے اندر بھی سجدے کیتے انہی وجہ کہ مدینہ پاک کے وسنیکان مکہ پاک کے اندر سجدے کیتے تے مصلی جڑائے مقام ابراہیم جڑائے وہ بھی اپنا سی لیکن اس جگہ تو جب کربلا دے قبلے دے اندر جا کے اس جگہ تے اپنا مسیرہ کیتا اللہ کے محترم بندے نماز پڑھ نماز آزانہ دی نال جماعت نال نماز ادا کیتیاں پتہ چلیا کہ دو چیزاں سامنے آئیاں یزید نہ حدود نو توڑن والا سی حسین نہ حدود نو کامیاب کرن والا سی ہن اسی اے ونڈ کرنی اسی یزید دے نال ٹرنا یا حسین نال ٹرنا ہے جے حسین پاک نال ٹرنا ہے تے 5 نمازاں انہاں پڑھیاں تے ساری رات 9-10 دی رات قرآن دی تلاوت وچ گزری تیرا تے میرا آج وقت کے نہیں گزردا پیا گھراں دے اندر کے حال ہوندا پیا پتہ چلیا اسی موازنہ کریے کہ حسین پاک نے جڑا پیغام دیتا ہے مشن حافظہ سی فرمایا میں رسول اللہ اپنے نانے دے شریعت دی پاسداری کرن واسطے مدینہ نو چھوڑ کے کربلا دے اندر جڑا بسیرا کیتا ہے اس بوٹے نو اس اسلام دے بوٹے نو خون دی ضرورت آئی میں اپنا سارا وجود واسطے قربان کر چھڑیا میرے بھائی تو اپنے بچے نو قرآن پڑھان واسطے مسجد اندر داخل کرا کے راضی کوئی نہ ہے اپنی بیوی نو نماز پڑھان واسطے جگہ کے راضی کوئی نہ ہے آپ خود نماز دی ادائیگی کر کے راضی کوئی نہ ہے تے پھر اسی کہنے ساڈے تو بڑا حسینی بھی کوئی نہیں تے کہنے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے موت تے قبول کرنا لیکن نماز قبول نہیں کرتا موت تے قبول کرنا زکات قبول نہیں کرتا موت تے قبول کرنا روزے قبول نہیں کرتا موت تے قبول کرنا آج تیرے تے فرض نہیں کرتا کہ میں کلے ہو تو کرنے مریے پتہ چلے حلال حرام دی تمیز ختم ہو گئی یہ وہ چیزاں نے کہ یزید آئی کیتیاں نے حسین اولے جنہاں انہاں دی پابندی کیتی ہے شریعت اسلامیہ دی پابندی کر کے دسیا لوگو ایڈے کروڑے نالے نے اسی شریعت اسلامیہ کی حدود کو جوڑا نالے ہیں تو حضرات محترم امام علی مقام آخری جڑا 9-10 دی رات
کوفیہ نے کیا جڑا مقابلے واسطے تیار ہو، آپ نے فرمایا آج دی رات سمی عبادت واسطے دیو، آج دی رات اسی زہد و تقوی اپنے سچے زمین تے رکھ کے رب دی بارگاہ دے اندر سجدے کر کے سکون حاصل کر لیے۔ حضرات محترم ساری رات قرآن دی تلاوت دے اندر گزرتی پئی ہے، ساری رات نوافل دے اندر گزرتی پئی ہے، مگر سارا ہی جو گزرتا ہے جو وہی گزار سکتا ہے۔ رب نے فرمایا یبیتونا لربہم سجدا و قیاما، بندے ہونے جنہاں دیا راتاں سجدے اور قیام کے اندر گزر جانے والے۔ قدرت محترم پتہ چلیا کہ آج اسی اپنے محاسبہ کریے، اسی دیکھیے کہ ذکر امام علی مقام ہوتے سنن واسطے آیا، لیکن وہ دے اندر ساجے واسطے کیے، ساجے ذہن دے اندر اے کیا گیا پہلو جا کے ٹرنا چاہیے، یہ سوف دے دن بنانے چاہیے، لانا انہاں دی روم جتنا عشاء ثواب ہو سکتا ہے، نوافل دی ادائیگی کر کے، انہاں دے روزے رکھ کے، انہاں دی قرآن مجید دی تلاوت کر کے، انہاں دی روزی سالے ثواب کرنا جڑا ہے، اے وہ چیزاں نے جنہاں کامیابی بھی ہے، کامرانی بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ قدرت محترم آج ساڈا منشور کی حسین پاک کی منشور دے کے گئے نے، ساڈا منشور کی ہے، ساڈے وچ تفاوت آ چکی ہے، ساڈے اندر جو ہے فرق آ چکی ہے۔ امام علی مقام سارا کچھ اپنے بھانجے دے بھتیجے بچے سارا کچھ دریا سمجھے سنو بھی دے دیتے، علی اکبر شہزادہ اکا سن، علی اصغر سارا کچھ دے گئے، اور بن یزید جائی عباس علمدار، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، یہ سارے جتنے بھی حضرت علی المرتضیٰ دے سب زیادہ میں جو حضرت حسین مجتبیٰ دے سب زیادہ بھی موجود رہے، سارے نے اپنی جانے نے پیش کی تھے۔ امام علی مقام آپ دا فکر آیا لردیاں جدوں زمین تے آئے کچھ یا فقط گیڑا کیا عبادت نہ کرے، آپ نے فرمایا رک جا میں رب دی بارگاہ دے اندر سجدہ کر لین دے، میرے بھائی پانی بھی موجود کوئی نہ ہوے، اتنا لگتا بھی ہوے، مصلی بھی کوئی نہ ہوے، پردیس بھی ہوے، اس وقت جڑا سجدہ کر کے دسیا وہ لوگوں میرے پیروکار بننا جے، میرے نال محبت کرنا جے، تو نماز کو بھی نہ چھوڑیا جے، قرآن کو بھی نہ چھوڑیا جے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فجرت سے سجدے دے اندر رکھیا تے عرض کی تھی دم قضائی کا صبرن حدا بلائی کا یا بیاس المستغیثین، یا اللہ تیری قضا تے میں راضی ہاں، جڑیاں تیری طرف آزمائشاں آئیاں نے، تیری طرف آزمائشاں آئیاں نے، انہوں نے کھانا پیشانی نال قبول کیتا ہے، زبان تے شکوہ کوئی نہیں جاندا، وہ وعدہ کوئی نہیں کیتی، یا اللہ تیرا دیتا تینے دیتا تیرے پہ پایا، یا اللہ سب کچھ تیرا دیتا سی، اسلام واسطے یا اللہ تو مجھے دیتا ہے، دم قضائی کا صبرن حدا بلائی کا، یا اللہ تیری قضا تے بھی میں راضی ہاں، ہر جگہ صبر نالا بلائی کا، ہر مصیبت تے صبر کیتا ہے۔ رب نے فرمایا فاستعینوا بالصبر والصلاۃ، مالک نے فرمایا صبر کرو تے نماز کرو، مدد لگو۔ میرے بھائی آج ساڈا ذہن کی ہو چکی ہے، آج تیرے پاسے جا چکی ہے، اسی منتا والے پاسے ایسے ذات شریکی والے پاسے جا چکی ہے۔ میرے رب نے فرمایا صبر کر تے نماز دی ادائیگی کر، تو ادا کرے گا رب بھی راضی ہو جائے گا، رب دا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ امام علی مقام نے سر سجدے دے اندر رکھیا، عرض کی تھی یا اللہ میں تے راضی ہاں، دس تو بھی راضی ہے، یا اللہ تو بھی راضی ہے۔ میرے بھائی پھر سنچائی دے اپنے بچیاں بھی جو حافظ قرآن بنائی، اسی کہنے ہیں کہ اسی اچھی جائے کالج تے سکول بھی پانے ہیں، زہین بچہ ہوئے تو اس کو حافظ قرآن بناؤ، رب کعبہ دی قسم ہے ایتھے بھی عزت ہے اگے بھی عزت ہے۔ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے محبوب دعا منگی، اللہم آت الحسین صبرم واجرا، یا اللہ یہ اوکھا مرحلہ ہے، اس جگہ تے میرے پتر نو صبر بھی دیں تے اجر بھی عطا فرما۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، حق یا رب۔ حضرت محترم دوسری چیز، کیونکہ ٹائم بالکل قریب ہو گیا ہے، دوسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمان بخاری شریف دی حدیث پاک ہے، مولا علی دی نماز قضا و بے اثر دی تے رون لگ پاؤں کہ حضور فرمان ادا کرنی ہے یا قضا کرنی ہے، عرض کی تھی سونیا دعاتے ہوں یا قضا نہیں کرنی، حضور دعا فرمان تے سورج واپس آ جائے اثر دے موقع تے، چند علی اشارہ کرن چند ٹکڑے ہو جائے، پتھر علی اشارہ کرن تے پتھر پانی تے چل کے آ کے کلمے دی گواہی دے۔ وہ نبی اگر اپنے نواسے واسطے دعا مانگ دے یا اللہ اس امتحان کو دور کر، ہونا ہی کہ نہیں ہونا، لیکن ایدی ایک وجہ ہے
سوکھی جی گل کریے کسی دا پتر جڑا ایف دا امتحان دیندا پیا کسی دا بی اے دا دیندا پیا ماں پیو کی دعا منگدے کی منگدے نے یا اللہ میرے پتر نو کامیابی اے نہیں آندے یا اللہ اے ببے نہیں امتحان گاہ وچ اے ڈگری ایڈی بڑی آئی اے دے واسطے تیرے تے میرے نبی دعا منگی یا اللہ اس میرے پتر نو جدے سامنے پتر بھی سامنے ہون شہید ہوئے بھانجے بھی ہون بتیجے بھی ہون اقربا بھی ہون تے یا اللہ اس ویلے اے اٹھا کے بھی لون بھائی بھی ہون تے یا اللہ اس ویس میرے پتر نو صبر بھی دیں تے اجر بھی عطا فرمائی وجہ اے اے ڈگری ایڈی بڑی آئی اے دے واسطے حضور بھی دعا منگیاں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ وجہ آپ نے بھی دعا منگیاں مولا کائنات نے بھی دعا منگی یا اللہ اس میرے پتر نو صبر بھی دیں تے اجر بھی عطا فرمائی تے کسی دا پتر کامیاب ہوئے وہ روندا ہے یا خوش ہوندا ہے کی ہوندا ہے خوش ہوندا ہے تے پھر یہ کہنا پڑے گا واہ حسین تیرے قربا تو نے دین بچایا ہے واہ حسین تیرے قربا تو نے دین بچایا ہے تو سجدے کو سب نے کیے تیرے سجدے کا وکھرا انداز ہے تو نے وہ سجدہ کیا جس سجدے پہ خدا کو ناز ہے سجدے مدینے کے اندر بھی ہوئے مکہ کے اندر بھی ہوئے رب نے فرمایا میرے بندے تو میری بارگاہ کے اندر آ کے جام شہادت نوش کیتے مقام پائے یہ مقام انجد ہے ذکر قیامت تک نمرات میرا بھی جاری رہے گا تو میرا بندہ ہے میری راہ کے اندر جان دیتی ہے تیرا بھی ذکر قیامت تک جاری رہے گا خواجہ معین الدین اجمیری تائیں فرماتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد میں پیغام دے دیتا ہے امام علی مقام نے دسیا فرمایا کہ قرآن نو بھی نہ چھڑیا جے نماز نو بھی نہ چھڑیا جے کہ میرے نال محبت ہے کہ قرآن نو بھی نہ چھڑیا جے تے نماز نو بھی نہ چھڑیا جے کیونکہ یزید نے حدود نو توڑ نہ لائی انہوں نے کرنی ہے سی یہ سنگی بننا یا امام علی مقام بھی سنگت اختیار کرنی ہے تے جے کرنی ہے تے اپنے پتروں نے بھی نماز پڑھاؤ آپ بھی پڑھو قرآن پڑھ کے جتنی تلاوت ہو سکے نہ تو نصاب سبب کرو رب کائنات کی بارگاہ کے اندر دعا چند معروضات تواڈے سامنے عرض کریں